اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی تلاوت جاری و ساری ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں، تاکہ رب العالمین کے کلام سے ہم اپنے دن کا آغاز کریں۔ آواز آ رہی ہے سر؟ تاکہ برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں۔ کل 14 آیات تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، اس سے آگے آج انشاءاللہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطان پیچان رہیں۔ کون؟ جنہوں نے کفر کیا۔ کل یہی ذکر ہوا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور اب فرما رہے ہیں رب العالمین، اللہ ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطان اور پیچان رہیں۔ غلطان پیچان رہیں یعنی اپنی سرکشی میں مگن رہیں، ان کو کوئی اور ہوش ہی نہ ہو، وہ اپنی سرکشی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسا کر دیتا ہے جو کفر کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کرنا اصل میں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں۔ جو آسمانی کتابوں پر، سید الانبیاء پر اور باقی جو بھی دین نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی ہیں کافر، اور وہ لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے وہ بھی کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ اکبر! یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ اللہ اکبر! کیسی بری تجارت ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید کی۔ اور اکثر ہم سنتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا سی مال لٹھا ویسی۔ اللہ اکبر! پتہ بھی ہے ایک غلط کام میں۔ کل پرسوں پتہ نہیں کچھ دن پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں بندے نے فلاں کی زمین اتنا حصہ لے لیا، فلاں یہ جناب دھوکے سے یہ حصہ لے لیا، دھوکے سے یہ کام کر لیا، دھوکہ فراڈ سے پیسہ بنا لیا، دھوکے فراڈ سے بلڈنگ بنا لی، دھوکے فراڈ سے امیر ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اسا کو کیا ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی جواب تو ہے نا، پھر حساب کتاب تو ہے نا۔ اس دنیا میں دھوکے فراڈ سے کسی نے زمین لے لی، کسی نے کوئی قبضہ کر لیا، کسی نے کچھ حصہ اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ سارا زمین کا ٹکڑا قیامت والے دن اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ چلو اس کو ساتھ لے کر۔ اگر اس میں ہمت ہوگی تو وہ چل سکے گا۔ انسان کتنا طاقتور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بھی۔ ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے، ناجائز قبضے سے، ناجائز لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ سرکاری زمین پہ قبضہ کرنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ وہ ہماری نہیں ہے،
وہ سرکار کی ہے، وہ سرکار کی مرضی ہے جس کو دے، جو چیز اس پہ لگائے، جو نہ لگائے خالی پڑی رہے۔ سرکاری چیزیں سرکار کی ہیں، عوامی چیزیں عوام کی ہیں۔ ہمیں جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ ہمارا ہے، اس میں بھی پھر غریبوں کا حصہ ہے، اس میں بھی پھر زکوٰۃ ہے، خمس ہے، خیرات ہے، ہر چیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہم اس پر عمل کریں۔ تو فرما رہے ہیں رب العالمین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کی۔ ان لوگوں کی پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان لوگوں کی مثل تو اس شخص کی سی مثل ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب اجالا کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان لوگوں کے مثال ایسی ہے جنہوں نے ایسی تجارت کی۔ کیسی تجارت کی کہ جناب ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی اچھائی کے بدلے برے کام کیے اور ان پر اتراتے بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال یا مثل تو اس شخص کی سی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی کہ اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی ہو گئی اور بڑا خوش ہے، بڑا کچھ ہو گیا جی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب اجالا کر دیا، بڑا خوش تھا کہ میں نے آگ روشن کر لی، میں نے اندھیرا ختم کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی، اللہ نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ مثال ہے فخر کیتا تھا انہیں، میں تو یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، جس نے کفر کیا، جس نے نیکی کو چھوڑا، جس نے بدی کو اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اللہ سے نہیں ڈرا، بلکہ اس پہ جناب اترا رہا ہے، غرور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ڈٹھا ویسی ڈٹھا ویسی۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سارا کچھ قرآن کریم میں۔ ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے، کچھ پتہ چلے کہ رب العالمین ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہدایت آئی ہے۔ ہم قرآن کریم زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک سمجھ نہیں آئے گا ہم عمل کیسے کریں گے، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو قرآن ہدایت کیسے کرے گا۔ پھر ہمیں ہدایت تو اس وقت ہوگی جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ اس لیے آیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اپنے جو بزرگان بیچارے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا ہوا ہے۔ کل خانیوں پر پڑھیں گے جی قرآن، یا بیٹی رخصت ہوگی تو اس کو قرآن کریم کے سائے میں رخصت کریں گے، اس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے قرآن کریم۔ یہ بھی سارے اجر کے کام ہیں، یہ بھی اچھائی ہے، لیکن قرآن کریم اس زندگی کو بدلنے آیا ہے جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ اس میں اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک دو آیتیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دو آیتیں اور پڑھ کے یہاں اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے، گنگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔
ہون انہیں کو جو مرضی دسی رکھو، اب ان کو جو مرضی بتائیں کہ یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے، یہ تو ان کو پھر کچھ سنائی بھی نہیں دیتا، کچھ سجھائی بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ لوگ بہرے گنگے اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثل ایسی ہے جیسے آسمانی بارش۔ پہلے ایک مثال آگ والی اللہ تعالیٰ نے دی، اب ایک اور مثال اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ان کی مثل ایسی ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں، گرج، بجلی اور موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ اسک نہیں سکتے۔ اس طرح گھیرے ہوئے اللہ کافروں کو کہ اسک نہیں سکتے، یعنی چوں چرائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاس، اللہ کریم کی قدرت تو ہر جگہ ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے تو وہ اسک نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے سننے کی قوتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کافروں سے ویسے بھی روشنی چھین سکتا ہے، سماعت چھین سکتا ہے، جو مرضی چھین لے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ مثال اور روشنی والی مثال کہ روشنی روشن کی، آگ روشن کی، اندھیرا ختم کیا، لیکن پھر اللہ نے چھین لیا۔ اور جناب یہ مثال بھی ہے کہ بارش اور بجلی اور گرج اور چمک اور پھر اس میں خوف، اور پھر اللہ تعالیٰ جب بجلی دیتا ہے تو ان کو کچھ سجھائی دیتا ہے، اور جب بجلی ختم ہوتی ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھٹکے ہوئے ہیں کافر، جو ناشکری کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے اطاعت گزاروں میں شمار ہو جائیں اور شامل ہو جائیں، اور عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور یا اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو ریاکاریوں سے نجات عطا فرما، ہر طرح کے خوف سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ جانور، یہ جتنے بھی جاندار ہیں جو بیمار ہو رہے ہیں، ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم سب اپنی مخلوقات پر رحم و کرم کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے رکھ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پچھلے موجودہ تمام گناہان صغیر اور کبیرہ معاف فرما دے، اور ہمیں آئندہ ہر طرح کے گناہ کی آلودگی سے بچا لے۔ ہمارے دلوں میں کدورتیں، نفرتیں ختم فرما دے، ہمیں حسد اور بغض سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول و مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔